Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلین اما بعد. شیخ محترم، آج دنیا کے اندر عموماً اور بالخصوص ہندوستان میں اور کئی جگہ پر یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان طلاق اور خلا کے واقعات کا ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے دونوں کو، شوہر بیوی کو کیا کرنا چاہیے اور ان دونوں کے خاندان والوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس پر ہم آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. یہ ایک مسئلہ ایسا ہے، طلاق کی روک تھام، اس کے اسباب، اس کے علاج. یہ ایک محفل اور 10-15 منٹ والی مجلس تو بہت ہی کم ہے. اس میں جی ہم کوشش کرتے ہیں کچھ باتیں آ جائیں. اس میں سب سے بڑی چیز دین سے دوری ہے. مین چیز جو ہے وہ دین سے دوری ہے. رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ النحل کے آیت نمبر 97 میں بڑی عجیب سے بات بیان کی ہے. وہ یہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص نیک عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرتا ہے ایمان کے بعد. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو مؤمن ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت ہو. یہ ہے، یہ نقطہ یاد رکھیں. مومن اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. اللہ فرماتے ہیں جب کوئی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو یہ عربی قواعد کے اعتبار سے ڈبل تاکید آئی ہے. لام بھی تاکید اور نون بھی تاکید. جس کو کہیں گے ضرور بھی ضرور. اللہ فرمائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بڑی پاکیزہ، بڑی خوشگوار زندگی عطا کریں گے. مین چیز یہ ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح. اور آج ہمارے معاشرے میں نہ کبھی آپ کو نوبت آئی، نہ ان کو نوبت آتی ہے، نہ ان کو نوبت آتی ہے. عام طور پہ یہ نوبت وہاں آتی ہے، مسلمان رسمی طور پر گھر کا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے خود، نہ بیوی، نہ بچے، سب ویسے ہی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب پہلے ہی سے وعدہ کیا ایمان کے بعد عمل صالح جہاں ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور بھی ضرور ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہ دوسری تاکید ہے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو ہمارے بعض مشائخ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہاں جو مضارع اور مستقبل کا سیگا فیوچر کا استعمال کیا گیا ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی دنیا میں بھی اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ تو دنیا کی زندگی ہے. اور اللہ نے فرمایا آخرت میں جو ان کا بدلہ دیں گے وہ تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. تو پہلی چیز یہ ہے گھر میں ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا. یہ عمل صالح. نمبر 2، بہت بڑی چیز ہے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا. آج کسی نے بڑی عجیب سے بات کہی ہے. آج ایک ایسے فتنے کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر شخص اپنا حق تو دبا کے لینا چاہتا ہے اور اپنے اوپر جو سامنے والے کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرنا چاہتا. اور یہ ظلم ہے. جہاں ظلم ہوگا وہاں کبھی امن و امان و سکون کی زندگی نہیں، وہ گھر آباد نہیں رہ سکتا. یہ امانت میں خیانت ہوگی. اور یہ بلکہ بعض اہل علم کا یہ بھی ویل للمطففین کے مطابق ہے. اور وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ،
کہ یہ بھی کیا ہے اس کے اندر یہ بھی قسم کی خیانت ہے کہ اپنا حق لے دبا کر کے دوسرے کا کر. آج تقریباً طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنتی ہے ہمارے معاشرے میں، شوہر اپنا حق تو دبا کے لینا چاہتا ہے اور بیوی کا حق ادا نہیں. بیوی چاہتی ہمارا حق پورا ہو اور شوہر کا حق ادا نہیں. اور کہیں ساس اور بہو کا معاملہ آ جائے تو ساس سوچتی ہے خوب دبا کر کے اپنا حق لے، اور بہو بیچاری وہ سوچتی ہے کہ میں، تو یہ سارے مسائل ہیں. حقوق جب تک نہیں، وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور جہاں عدل و انصاف ہوگا، آپ سمجھتے ہیں دنیا میں امن و امان کے لیے جو شرائط اللہ نے رکھا اس میں ایک ہے ظلم زیادتی سے بچنا اور عدل و انصاف کرنا. نمبر 3 سب سے بڑی چیز جو آئی، اللہ تعالیٰ میں کھل کر کے کہہ بھی نہیں سکتا، یہ دستوری زبانبندی ہے، کیسا تیری محفل ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوگی. ہمارے یہاں جو سب سے بڑی برائی ہوئی، سارا ہندوستان جمعیت العلماء کے لوگ وہاں رتنا گیری کے کانفرنس میں جمعیت العلماء کے لوگ ذمہ دار آئے، وہی خوب طلاق ثلاثہ کا مسئلہ جب چل رہا تھا، تو میں نے ایک ہی بات کہی اور شاید آپ لوگ بھی اس کی تائید کریں گے. میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ آج ہندوستان کے اندر ساری لڑائی ایک مجلس کی 3 طلاق 1 ہوگی یا 3 ہوگی، اسی پر کتابیں لکھی جائیں گی، گلے پھاڑ پھاڑ کر کے لمبی لمبی تقریریں ہوں گی اور بڑے بڑے فتوے دیے جائیں گے، لیکن طلاق یہ کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ناجائز ہوتی ہے. اگر یہ بتایا جاتا کہ ہاں ایک مجلس کی 3 طلاق جائز نہیں ہے تو شاید آج یہ نوبت نہ آئی ہوتی. کیوں؟ مسلمان ناجائز چیز سے اپنے آپ کو تو کم سے کم بچاتا. ہم نے فتویٰ دیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہو جاتی، بس یہی فتویٰ دیا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ تیسی طلاق نہ دو، یہ ناجائز و حرام ہے. تو یہ فتویٰ جو ہے، یا یہ وہی کہتے ہیں کیا کہیں گے، فقہی مسئلہ جی اس نے بہت ہی زیادہ خراب کیا ہے. ورنہ آپ سورۃ النساء آپ پڑھیں، سورۃ طلاق، سورہ احزاب، جہاں جہاں طلاق کے مسائل ہیں، کتنا ایک عجیب سا، سورۃ البقرہ الطلاق مرتان سے پڑھے، فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. آگے پڑھ جائے سورۃ النساء کی، جب عورت کے اندر نشوز پایا جائے، عورت کے اندر کوئی کمی اور خامی پائی جائے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فعظوہن، اللہ نے فرمایا نصیحت کرو، نصیحت کرو. اگر نہیں تو وہجروہن، اگر نصیحت سے بات نہیں آتی تو وہجروہن، ذرا ان کا بستر الگ کر دو. بستر، کمرہ ایک ہی ہونا چاہیے، بستر الگ کرو، کمرہ الگ نہ کرو. اور آج کیا ہوتا ہے، ناراض ہوئے تو بیوی کو میکے بھگا دیا، اور یا اپنا خود نکل کر کے حیدرآباد کہ تو بامبے جا کے بیٹھ جائے گا اور ٹیلی فون بند کر دے گا. یہ عورت کا حق مارا گیا. کیوں؟ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر ان کا الگ کر دو تاکہ عورت کو احساس ہو اپنی غلطی کا، تو اس سے معافی مانگنے، اپنے گھر کو آباد کرنے کا چانس ملے. میکے بھیج دیا، جب بھی چانس ختم، خود بھگ گیا، عورت کا حق مارا گیا. عورت پر ظلم ہے. اور اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، ہاتھ اٹھا لو، لیکن اتنا نہ مارنا کہ بدن پر نشان پڑے. اور یہاں اتنا مار دیتے ہیں کہ میکے جاتی ہے تو میڈیکل رپورٹ تیار کرائی جاتی ہے. یہ سب طلاق کی بدعنوانی جو ہے اس نے بہت بیڑا کر کے کیا. اب اس کو کیا ہوا؟ مارا. اللہ کے رسول پر چہرے پر نہیں مارنا. اور اللہ کے رسول نے کتنی غیرت دلائی، مارنے کی اجازت تو دیا قرآن نے، کتنی غیرت دلائی اللہ کے رسول نے. کوئی تم میں سے اپنی بیوی کو نوکرانی کی طرح نہ مارے، کتنی شرم کی بات ہے. اللہ
اب یہ اپنی عورت کو نوکرانی کی طرح مان رہے ہو اور تھوڑی دیر کے بعد ضرورت پڑی، ضرورت پوری کرنے کے لیے اسی کو اپنی بیوی بنا رہے ہو. ارے سوچو ذرا، غصہ پی ڈالو تاکہ پھر یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اب اگر عورت نہیں کہہ دے تو اور مسئلہ بنتا ہے. تو یہ واجروہن فی المضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب اگر اس پر بھی بات نہ آئے تو چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ فصل وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا آگے فَبْعَثُوا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. سب سے پہلے پولیس کیس کر دیا جا رہا ہے، طلاق دے دی جا رہی ہے. یہاں تو معاملہ کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم لڑکی کی طرف سے، کوئی سوجھ بوجھ والا سنجیدہ انسان علم والا، اور دوسرا لڑکی کی طرف سے. اب اتنے تدبیر اختیار کر لینے کے بعد دونوں میں خوشگوار زندگی نہیں ہے، تو یہ دونوں بیٹھے کہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے. اب یہ دونوں اگر اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے تو یقیناً یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ اتنی تدبیریں اختیار کرو گے تو اللہ کا یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا ہی کر دے گا. اتنے مراحل ہمارے سامنے ہیں. اب اس کے بعد بھی اگر طلاق دینا ہے تو حدیثوں کے اندر اور قرآن کے اندر ایک طلاق کی رغبت دلائی گئی، ایک طلاق دے دو تاکہ عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہو. اور طلاق دینے کے بعد دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ شوہر دبئی بھگ جائے گا، سعودیہ بھگ جائے گا، کئی اور شہر میں، وہاں سے لیٹر بھیج دے گا. اب اگر عورت شوہر کو منانا چاہے تو کہاں سے منائے، ہاتھ پیر پڑھنا چاہے تو کہاں پڑھے؟ کیوں؟ سرتاج تو آؤٹ آف سٹی ہو چکے ہیں. یہ عورت پر ظلم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی حلال نہیں کہ سب ناجائز کہیں گے. یا طلاق دینا ہے تو بیوی کہاں پہنچا دیا گیا؟ میں کہ اللہ کیا فرمایا؟ وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ. طلاق دینے کے بعد جہاں بیوی تم ٹھہرے تو بیوی کو وہیں ٹھہراؤ. یہاں تو آؤٹ آف سٹی ہو جا رہا ہے، سمجھے؟ اب سوال ہے ظلم کس پر ہو رہا ہے؟ یہ عورت پر ہو رہا ہے. تو اتنے مراحل طے کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یوفق اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مصالحت پیدا کر دے گا. پھر اگر نہیں تو ایک طلاق دو. اب طلاق دینے کے بعد اگر مصالحت نہیں ہوتی، اتنے تدابیر اختیار کرنے کے بعد، تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کوئی اچھی بیوی مل جائے گی، اس کے لیے کوئی اچھا شوہر. کیوں؟ دونوں نے شریعت کے مطابق. اب طلاق کا طریقہ ہم نے سب کچھ بھلا دیا، ساری آیات ساری سنتیں ختم ہو گئی، بس طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا جاؤ. اب غصہ ٹھنڈا ہوا تو نہ ہم چاہتے تھے طلاق دینا، نہ یہ چاہتی ہے. اب اس کے بیچ کا راستہ نکالا جائے. اور اس کے علاوہ اللہ نے کتنی پیاری ایک اور تدبیر بتائی سورۃ النساء کے اندر. فاسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہن خیرا فیہ خیرا کثیرا. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ عورت کی اگر ایک غلطی، دو چار باتیں تم کو ناگوار گزر رہی ہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ اگر تم اس کی دو چار غلطیوں برائیوں پر صبر کر لو، اگر کوئی اخلاقی برائی غیروں کے ساتھ نہیں کر رہی، کوئی ایسی برائی ہے جو قابل معاف، اگر تم صبر کر لو تو ممکن ہے اس جوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کثیر پیدا کر دے. آج ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا، اور ہم تو کہتے ہیں واقعی اس پر غور کیا جائے. ایک بطور مثال کے ہم نے تو کئی جگہ بیان کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ ہاں ہماری خدیجہ کی سہیلی آئی دوڑے، تو حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ اللہ اکثر بس کیا بتایا، ہم جیسے کماری لڑکی کو پا کر ابھی اس بڈھی کو آپ نہیں بھولے. اللہ اکثر نے فرمایا خبردار عائشہ، میری خدیجہ کے بارے میں کبھی تم
ملامت نہیں کرنا. تم کو کیا پتا کہ خدیجہ کیا ہے؟ تم کو پا جانے کے بعد ہم اپنی خدیجہ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ معلوم ہے میری خدیجہ نے کیا کیا. جب میں نے دنیا نے میرا انکار کیا تو میری خدیجہ نے میرے اوپر ایمان لائی. قوم نے جھٹلایا تو میری خدیجہ نے میری تصدیق کی. میرے قوم کے لوگوں نے جب میرا بائیکاٹ کیا تو میری خدیجہ نے اپنا سارا مال ہمارے قدموں پر ڈال دیا. عائشہ میری خدیجہ کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ سارے احسانات کے ساتھ اللہ نے مجھے جتنی اولاد دی سب ہماری خدیجہ سے دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شوہر بیوی تو ناصبری ہے، اسی لیے تو اس کے ہاتھ میں اللہ نے طلاق دیا نہیں، ورنہ شاید ایک دن بھی نہ رہتی، وہ کبھی بھی طلاق لے لیتی. طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا. اب مرد کو چاہیے کہ اگر اس سے کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اس کی کوئی عادت پسند نہیں، زبان کی تیز ہے، خدمت کرنے میں کوتاہی کر رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھو. شاید وہ خوبیاں جو ہیں، خوبیوں پر نگاہ رکھو گے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس تمہارے جوڑے کے اندر بہت بڑی خیر و برکت، اچھی اولاد دے دے. اور یہ حضرت خدیجہ والا واقعہ یاد رکھیں. اللہ کے رسول نے کس طرح فرمایا، عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں جب سب کچھ جو ملا ہے اولاد تک کس سے ملی ہے؟ وہ آپ یہی سوچ لے کہ بھائی ہے تو لیکن بچوں کی پرورش بہت اچھی کرتی ہے، ہم سے تو زبان درازی کرتی ہے لیکن میری خدمت بہت کرتی ہے. عورت کے احسانات اور خوبیوں کو نظر انداز نہ کرنا بھی طلاق کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کو حقوق پہچانے، اور اسلام نے جو طلاق کا نظام قائم کیا ترتیب وار، اگر اس کو اپنایا جائے تو شاید طلاق بہت کم ہو. لیکن آج ہمارا سارا غصہ سب سے ہمارے یہاں بیوی سے لڑائی کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ طلاق سے ہوتی ہے. تو بہرحال ہم نے ابتدا میں کہا یہ بڑے مسائل ہیں، اس کی بہت ساری شقیں ہیں، اسباب اور علاج پھر کسی اور موقع پر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اگر شریعت کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے اور بڑی خیر خوبی ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.